یعنی صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ فیصلہ امپلیمنٹ نہ ہو تباہی ہو جائے گی، یا آپ کہتے ہیں کہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو گیا تو آپ کی حکومت کی تباہی ہو جائے گی؟ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی دیکھے، موجودہ آئین اور قوانین بھی دیکھے، الیکشن کمیشن اسپیکر دیکھے نیشنل ماشاءاللہ۔ اسمبلی کا لیٹر بھی دیکھے، اور جی الیکشن کمیشن ہی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے نا جی، اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، مگر پارلیمنٹ کی طرف سے اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کی طرف سے اس کسٹوڈین آف دا ہاؤس ایک لیٹر بھی ہے جس کے اندر ایک امینڈمنٹ کا بھی ذکر ہے اور اس کے اندر ایک لیگل اوپینین کا آپ بھی بڑی اظہار انٹرسٹنگ ہے بات کہ کہہ کس رہے طرح ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا الیکشن کمیشن کو کہ اس کو امپلیمنٹ کرو، لیکن الیکشن کمیشن کی مرضی ہے وہ دیکھے کہ امپلیمنٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں کامران صاحب، میں ہرگز یہ نہیں سر، کیا کہہ میں رہے یہ کہہ رہا ہوں چلیں مجھے لگتا ہے کہ شاید یا تو وہ میں لیٹر پڑھ دوں سر آپ کو سنائی وہ جا رہا ہے جو اب آپ جس طرح سننا چاہ رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کی ایک آرڈر آ گیا، سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آ گیا، انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ایک امینڈمنٹ ہوئی، اور اس امینڈمنٹ کے نتیجے میں جس امینڈمنٹ کا ایک ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہے، اور یہ سب مانتے ہوئے کہ چلیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، غلط ہے، صحیح ہے، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے، اب وہ لیٹر یہ نہیں کہہ اس رہا لیٹر کی روشنی میں دیکھیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس لیجسلیشن کا اس کا اوور رائڈنگ افیکٹ ہے، مگر کامران صاحب بفور یو موو آن ٹو دی نیکسٹ پوائنٹ میں ذرا ایک بات کہنا چاہوں گا آپ کی ود یور پرمیشن، جو زبیری صاحب نے ابھی ایک بات کی، دیکھیے ایک طرف انہوں نے کہا کہ میں آئی ٹیک اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دا فیکٹ کہ یہ کہنا کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ کسی پارٹی کی طرفداری کر رہا ہے، اینڈ ان دا سیم بریتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر میں کام ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ 63A کی پٹیشن لگ جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، تو اس پہ تو آپ خود اسپرشنز کاسٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے جج کی نیت۔ سر آپ زبیری صاحب میری گزارش ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، دے رہے ہیں آپ میرا سوال تو سنیں، آپ زبیری صاحب بیچارے جو ہیں ابھی بول بال کے چلے جائیں گے، ان کے کہنے سے تھوڑی فیصلہ امپلیمنٹ ہو جانا ہے، یہ بھی ادھر ہی ہم بھی ادھر ہی ہیں اور مرزا سولنگی صاحب بھی ادھر ہی ہیں۔ میرا ایک پوائنٹ سن لیں آپ کیانی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بجا فرمایا کہ جی وہ ریزولوشن وہ ترمیم آ گئی اور وہ بڑا شد و مد میں بیٹھ گیا الیکشن کمیشن، بڑا پریشان ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے آئین کی انٹرپریٹیشن کی، نئے جو ایکٹ پاس کیا آپ نے اس کی روشنی میں، لیکن انہوں نے اس کے بعد سپریم کورٹ سے دوبارہ رہنمائی جب مانگی تو جو رہنمائی دوبارہ آئی اس میں بھی سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے کہا کہ جی آپ چھوڑیں اس بات کو، جو پاس ہوا پاس نہیں ہوا، یہ فیصلہ امپلیمنٹ کریں۔ اب آپ کیا مشورہ دیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ فیصلہ امپلیمنٹ سپریم کورٹ کی منشا پہ کریں یا نہ کریں، گیون دا فیکٹ آج جو آپ اصول طے کر رہے ہیں نا، کل وہ بھی آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا، آپ کو ایز اے پولیٹیکل اینٹی؟ نہیں دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کامران صاحب، اس کا آئیڈیل حل کیا ہے میرے نزدیک؟ جو ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن اس ججمنٹ میں ہوئی ہے، وہ ریویو پٹیشن سپریم کورٹ کو خود ہی سن کے، اس کے اندر الیکشن کمیشن کو بھی بطور فریق، حکومت کو بھی بطور فریق سن کے آئین کے مطابق ان کو فیصلہ کرنا چاہیے اس ریویو پٹیشن کا۔ جتنی تاخیر اس ڈیٹیلڈ آرڈر کو نشر کرنے میں کی گئی ہے، لکھنے میں کی گئی ہے، اتنی تاخیر اب یہ ریویو پٹیشن کو لگانے میں نہ کریں، یہ خود بھی اس کرائسس کو عابد صاحب آپ کو حضرت کی سیریس سجیشن دے رہے ہو، میں حیران ہوں، وہ کہہ رہے ہیں ریویو پٹیشن پہ آئین کے مطابق فیصلہ کریں۔ اب دیکھیں، اب ریویو پٹیشن لگائے گا کون؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں چیف جسٹس صاحب جو انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے تو وہ لگائیں۔ اچھا دوسری بات ہے، اب آئین کے حساب سے اب کہہ رہے ریویو میں اس ججمنٹ کو ریویو کر کے ان کی مرضی کے مطابق، ان کی منطق کے مطابق جو یہ سمجھتے ہیں آئین کی تشریح ہونی چاہیے وہ دیں، تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ان سے کہہ دیں، پھر ان ججوں کو ہٹا دیں، پھر جو بینچ بنا اس کو بینچ بنا کے اپنی مرضی کا ریویو کر لیں، ریویو الاؤ کر کے اس ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کر دیں، کیونکہ جو میری تشریح ہے سپریم کورٹ کی، جو یہ چاہتے ہیں وہ تشریح کریں سپریم کورٹ کے، جو ہم سمجھتے ہیں وہ پارلیمنٹ ہمارا خط۔ اور آپ بتائیے کون سے قانون سے سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن آف آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن ریورس ہو سکتی ہے؟ اس لا کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، سوری ٹو سے، کیونکہ وہ کیا ججمنٹ کیا اس اپیلٹ کورٹ ہے پارلیمنٹ کے، انہوں نے سپریم کورٹ نے انہوں نے ترمیم کی ہے ایک ذیلی قانون میں، وہاں انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے آرٹیکل 51 اور مختلف آرٹیکلز آف دا کانسٹیٹیوشن کی۔ کیا بات، یہ کیا یعنی صاحب بتایا وہ اپیلٹ کورٹ ہے پارلیمنٹ کے، وہاں سے فیصلہ ہے، وہاں سے آپ نے ترمیم کیا قانون پاس کر کے ایک طرح کی؟ جی نہیں سر دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ زبیری صاحب دیکھیے جو انٹرپریٹیشن ہے وہ آئین اور قانون دونوں کی سپریم کورٹ نے کرنی ہے، اور اگر آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر تو جو سنگین سوالات ہیں جو مائنورٹی ججمنٹ کے ججز نے اٹھائے ہیں وہ ابھی تک ایڈریس نہیں ہوئے۔ اور دیکھیے دوسری بات یہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں، مجھے نہیں پتا زبیری صاحب اس فہرست میں ہیں کہ نہیں، مگر جن لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ آپ سٹے آرڈر لینے کی کوشش کریں پارلیمان کے اس حق کے خلاف کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ٹیبل کر کے اس کے اوپر ووٹنگ کر سکیں، تو میری سمجھ سے تو یہ باہر ہے کہ یہ کس طریقے کے کانسٹیٹیوشن اور پارلیمانی سپریمیسی کی پیراداری ہے۔
مرزا سولنگی صاحب obviously 190 کلاس میرے سامنے کھلا ہوا ہے سپریم کورٹ کا، جس میں لکھا ہوا ہے ایکشن ان ایڈ آف سپریم کورٹ. عدالت عظمیٰ کی معاونت میں عمل پورے پاکستان کے تمام حکام، عاملہ و عدلیہ عدالت عظمیٰ کی معاونت کریں گے. اب اس کے اندر تو آپ نے جیسے بتا دیا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہی نہیں کہ یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو، تو عدالت کے پاس جب امپلیمنٹنگ فورس ہی نہیں ہوگی، نہ سویلین سائڈ سے نہ دوسری سائڈ سے، تو یہ فیصلہ تو امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا، یا کوئی بھی فیصلہ وہ دیٹ پرپز نہیں ہو سکتا اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جس طرح فرما رہے ہیں وہ اس بات پہ آ جائے کہ ہم نے نہ عدالت کی مدد کرنی ہے نہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل 190 بھی انووک نہیں ہو سکے گا؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے اسی آرٹیکل یہ 190 اس وقت بھی تھا جب سجاد علی شاہ چیف جسٹس فوج نے انکار کر دیا تھا، تو اس وقت اس پر کیا عمل ہوا تھا. اور آگے جائیں، جو 14 مئی کو جو پنجاب میں خیبر پختونخوا ادھر جائے لیکن پنجاب میں الیکشن کرائیں، اس پہ جتنا عمل ہوا تھا. اگست میں قومی اسمبلی تحلیل ہوئی تھی تو نومبر میں الیکشنز نہیں ہوئے.